جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمی خلافت کی 2 سالہ حکومت کے بعد اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دیکھ کر جب تخت نشین ہوئی تھی تو اسی وقت آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا جن کے ساتھ اکیلا سلطان نے نمٹنا تھا، اور مشکل بات تو سلطان کے لیے یہ تھی کہ اسی وقت سلطان کے سب سے عزیز انسان کا بیٹا ملک الصالح اس کا دشمن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت سنبھالنے کے بعد پوری سلطنت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تمام چیزوں کو بغور مطالعہ کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دن دگنی رات چگنی کر کے ایک ایک چیز کا معائنہ کیا اور پوری سلطنت کا نظام بحال کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم مصر میں کوئی ایسی مضبوط جیل نہیں ہے جس میں بڑے بڑے قیدیوں اور مجرموں کو رکھا جائے۔ چھوٹی چھوٹی یہ جیلیں موجود ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ مجرم جیل میں موجود غدار سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف بے گناہ بچتے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام توجہ مصر کی مرکز میں بہت بڑی جیل کو تعمیر کرنے پر لگا دی اور 2 سال کی انتہا تک محنت اور لگاتار کام کے بعد مصر کے دارالحکومت میں بہت بڑی جیل تیار کی گئی جس میں ایک ہی وقت میں 5000 قیدیوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ جیل خاص طور پر پھانسی کی قیدیوں اور سزائے موت کے قیدیوں اور عمر قید کی سزا کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا تھا، اور اس جیل میں بہت سی کمرے ایسی بنائی گئی تھی جن میں سلطان کے قریبی رکھ کر جاسوسی کرنے والے جب پکڑے جاتے تو سلطان نے اس جیل میں ایسی ایسی چیزیں بنوائی جن سے ان کو اذیت دے کر ان جاسوسوں کی منہ سے راز اگلوائے جاتے۔ جب جیل تیار ہو گئی تو ملک بھر سے بڑے بڑے قیدی لا کر اس جیل میں بند کر دی گئی، اور اب سلطنت کا نظام کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا اور بتایا کہ میں چند سپاہیوں کے ساتھ جیل کا دورہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس جیل کو تعمیر کروایا، کیا اس جیل میں اسی طرح کا نظام ہے یا پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند اہم اور بہادر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئی اور جیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے سب سے بڑے جیل میں پہنچ چکے تھے۔ جیلر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھرپور استقبال کیا اور سلطان کو اس جیل کا نظام دکھانے کے لیے سلطان کو ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں ایک نوجوان 17 سالہ لڑکے کو پھانسی دینے والی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر تشریف فرما
फरमाते। सिपाही साथ में खड़े थे। काजी साहब भी मौजूद था। जेलर का इंचार्ज भी सुल्तान की उसी दाएं तरफ मौजूद था और अब जल्लाद ने नौजवान को फांसी देने के लिए अपनी तलवार नियाम से निकाली। तो इतने में काजी साहब ने कहा कि जिस तरह हमारे सुल्तान का हुक्म है कि किसी भी कैदी को सजाए मौत देने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछनी चाहिए, लिहाजा इस नौजवान 17 साला लड़के को फांसी देने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि इस नौजवान को बड़े बगौर से देख रहे थे। वह नौजवान शक्ल से किसी भी तरीके से मुजरिम नहीं लगता था, जिसके हाथ दूध की तरह सफ़ेद, जिसका चेहरा मक्खन से ज़्यादा नरम व मुलायम था। सुल्तान सोच रहा था कि आखिर ये नौजवान कैसे कातिल हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने काजी साहिब को कहा कि इस कैदी से मैं खुद इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूंगा। सुल्तान अपनी निशस्त से उठी और उसी कैदी के पास गई और कहा कि जैसे कि तुम जानते हो कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हे चल रहे हैं, तुम्हें फांसी होने वाला है, लिहाजा तुम्हारे दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वह बता दो, इसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये देखकर वह नौजवान मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट को देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि इसके सर पर फांसी का फंदा लटका रहे हैं और ये हंस रहा है। लेकिन इस नौजवान की मुस्कुराहट ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि को परेशानी में डाल दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि को उसकी मुस्कुराहट में तजस्सुस पैदा हो रहा था। सुल्तान ने इस नौजवान से पूछा, आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? तो इसने कहा कि क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तो सुल्तान ने कहा बेशक। तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी फांसी को 2 दिन के लिए मुतलवी करके मेरी 2 दिन के लिए शादी कर दी जाए। जब ये बात इस नौजवान ने कही तो तमाम लोग इसको हैरानी से देखने लगे कि ये कैसा अजीब इंसान है। हमने सोचा था कि यह तो ये फिर अपने माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश करेगा या फिर इसने किसी से कर्ज लेना होगा या देना होगा, इसकी बात करेगा या फिर अपने बूढ़े माँ बाप की मदद के लिए सुल्तान से कुछ मांगेगा। लेकिन ये अजीब ख्वाहिश कर रहा है। सुल्तान की ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिश कभी भी ऐसी मुजरिम ने नहीं की थी, इसलिए इस ख्वाहिश ने सुल्तान को एक और अजीब व गरीब इम्तिहान में डाल दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है? तुझे पता है कि तुम्हारे सर पर फांसी का फंदा लटका रहा है और अगर तेरी सज़ा 2 दिन के लिए मुतलवी भी कर दी जाए तो तुम 2 दिन में शादी करके क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं वजाहत तो नहीं दे सकता, लिहाजा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश को समझकर पूरा किया जाए तो मैं बरोज़े महशर अपने अल्लाह के सामने इस बात की ज़रूर गवाही दूंगा कि बेशक मेरे सुल्तान ने एक सुल्तान होने के नाते मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था। इसी नौजवान के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने काजी
قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کون لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ تو قاضی صاحب طنزیائی مسکراہٹ کی اور پھر اس نوجوان کو بغور دیکھنے لگا۔ سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ایک قاتل کے مجرم سے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے اور وہ بھی 2 دن کے بعد، کیا اس سے کوئی ایسی لڑکی شادی کرے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور میرے گاؤں میں جا کر اعلان کر دو، شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والے ہے، جو بھی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس کی آخری خواہش تھی، لہٰذا سلطان نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو۔ سلطان کا سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا، شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والے ہیں، ان 2 دنوں میں جو بھی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹا ہی تھا کہ اتنے میں جیل کے سنتری نے آ کر بتایا، حضور جیل کے دروازے پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک قاضی صاحب بھی موجود ہے اور اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں شمس النساء سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو تمام قیدیوں، جیل کی انتظامیہ اور قاضی صاحب حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، آخر ایسی کون سی بے وقوف لڑکی ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہوگی۔ پھر قاضی صاحب سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی اس کی محبوبہ ہو اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوگا، لیکن نہیں قاضی صاحب جانتے تھے، نہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ آخر اس نوجوان کی اس خواہش کے پیچھے اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لڑکی کو سلطان کے سامنے اس نوجوان جس کا نام شمس النساء تھا، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور پھر اس نوجوان نے کہا کہ آج رات کے میرے کمرے میں دیے بجھا دی جائے گی اور ہم دونوں رات جیل کے کمرے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ نکاح ہونے کے بعد شمس النساء اور اس کے دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دی گئی۔ جیلر دروازے پر موجود چند قدم حفاظت کے لیے تعینات رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی محل کے طرف لوٹ گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی وہ جیل کے کمرے سے نکلے اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنی وقت گزرتا رہا۔ جب سورج طلوع ہوا اور جیسے ہی اس سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شمس النساء کے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مرد والے کپڑے پہنی ہوئی تھی اور شمس النساء وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اسی وقت دوڑانے لگا اور جیل انچارج کے پاس آ گیا اور اسے سارے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب جیل انچارج نے یہ سب سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا کہ اب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور
اور قاضی صاحب کو کیا جواب دوں گا کہ میں ایک مجرم کو قابو میں نہ رکھ سکا اور وہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو ملی تو قاضی صاحب اسی وقت دوڑتا ہوا جیل میں پہنچ گیا اور آ کر انچارج سے معلوم کیا تو جیل انچارج نے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ جو لڑکی اسی وقت شمس النساء کی جگہ کمرے میں موجود ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کا انچارج قاضی صاحب کو اس لڑکی کے پاس لے گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے سوال کیا، کیا یہ بات تو تم نے بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمیں تمہیں شمس النساء کی جگہ پھانسی تو نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں ساری زندگی اسی جیل میں ہی گزارنی ہوگی کیونکہ تم نے ایک مجرم کو بھگانے میں اتنی بڑی مدد کی۔ ایسی طرح کی محبت میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کیا تم دیوانی ہو یا پھر پاگل ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ جیسا سمجھ لے، لیکن آپ شمس النساء کے بارے میں آپ سب لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اس پر اعتبار نہیں کیا کہ اتنا معصوم لڑکا اتنی چھوٹی سی عمر میں قتل کیسے کر سکتا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو سلطان نے فوراً اس لڑکی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب کے سپاہی اور قاضی صاحب اس لڑکی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ آخر شمس النساء کس وجہ سے تمہیں زندان میں اپنی جگہ چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا تم نے اس کی جگہ قربانی دی یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں نے شمس النساء کو بھگانے میں مدد کی، لیکن شمس النساء نے کچھ اہم فرائض کو سونپنا تھا، جس کو سونپنے کے بعد شمس النساء واپس مقررہ وقت پر اپنی پھانسی سے پہلے ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ بات سلطان نے سنی تو بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کو شمس النساء پورا کرنا چاہتا تھا، اور سلطان اس بات پر بھی حیران ہوا کہ پھر اس نے شادی والی خواہش کی جگہ اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ اس میں نے کسی فرض کو سونپا ہے۔ اب مقررہ وقت پر اس کا انتظار کیا جانے لگا۔ مقررہ وقت ہو گیا لیکن شمس النساء ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تمام لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھ رہی تھی کہ آخر اس لڑکی کی کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے۔ تمام لوگ شمس النساء کا انتظار کر رہے تھے کہ اگر شمس النساء مقررہ وقت پر اپنی پھانسی کے وقت پر نہ پہنچا تو اس لڑکی کو کیا سزا ملے گی۔ کیا یہ لڑکی اپنی محبت کے بدلے میں قربان ہو جائے گی یا پھر شمس النساء واپس آ جائے گا؟ کیونکہ تمام لوگوں کے دلوں میں یہی سوال تھا کہ کون ایسا عقل مند آدمی ہوگا جو ایک بار پھانسی سے بچ کر جائے گا اور دوبارہ گلے میں پھندی کو ڈالنے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن شمس النساء کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی۔ چند لمحے گزرے کہ شمس النساء دوڑتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا، میں اپنی مقررہ وقت پر پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میری بیوی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالات دیکھی تو اس کو ایک ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کے سانسیں بحال ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آخر تم نے ایسا کون سا
सा फर्ज सौंपा था जिसको सौंपे बगैर तुम अपनी मौत के गले नहीं लगा सकते थे। और दूसरी बात ये बात तो तुम भी जानते थे कि अगर तुम वापस मुकर्ररा वक़्त पर ना पहुँचे तो हम तुम्हारे जगह पर इस लड़की को कभी फांसी पर नहीं चढ़ाते और हो सकता था कि हम इस लड़की को रिहा कर देते तो इसी तरह तुम्हारी जान बच जाती। तो इसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म बेशक मुझसे कत्ल हुआ लेकिन मैं बेवफा और झूठा नहीं हूँ। जब इसने ये बात कही तो इसके बाद सुल्तान के दिल को जा लगी। सुल्तान ने इससे पूछा कि मुझे तेरी बात की समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे सारी सूरत हाल के बारे में बताओ। आखिर तुमने किसका कत्ल किया, तुम्हें क्यों काजी ने फांसी का हुक्म सुनाया और तुम कौन सा फर्ज पूरा करने गई थी। तो उसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म मैं अपने महबूब से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। ये लड़की एक छोटी सी हकीम की बेटी है लेकिन हमारे गांव के जब 2-3 लड़कों को पता चला कि मैं हकीम साहिब की बेटी को पसंद करता हूँ तो ओह हसद में हकीम साहिब की बेटी को बुरी बुरी नज़रों से देखती और हर रोज़ इसको तंग करते। हत्ता कि बात यहाँ तक पहुँची कि एक दफ़ा हकीम साहिब अपनी तबीब खाने से मरीज़ों की हजूम की वजह से लेट पहुँची तो उन तीनों ने मौका पाकर काजी साहिब के घर में घुस गई और हकीम साहिब की बेटी की इज्जत पर हमला कर दिया। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं किसी काम की वजह से उसी वक्त हकीम साहिब के घर के पास से गुजर रहा था। जब मैंने हकीम साहिब की बेटी की चीखने की आवाज़ सुनी तो ओह दौड़ता हुआ उसके घर में गया तो देखा कि 3 नौजवानों ने हकीम साहिब की बेटी को घेरा हुआ है। मैंने इनको कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इसको छोड़कर चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। इन तीनों ने खुद को मुझ पर गालिब समझा और कहा कि हम नहीं जा रहे, तुम क्या कर लोगे। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम यहाँ से चले जाओ, उल्टा उन्होंने मुझ पर कत्ल करने के लिए हमला किया और हकीम साहिब की बेटी के कपड़े फाड़ने लगी। जब मैंने सूरत हाल हाथ से जाती हुई देखी तो मैंने उसी वक्त एक खंजर निकाला और इन तीनों को उसी वक्त कत्ल कर दिया और मैंने अपनी जान बचाने के खातिर और हकीम साहिब की बेटी के इज्जत के खातिर मैंने इन तीनों को कत्ल कर दिया और इस बात के तमाम गांव वाले गवाह थे। लिहाजा काजी साहिब 3 आदमियों के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी की सज़ा सुना दी। ये सुनकर सुल्तान भी बड़ा हैरान व परेशान हो गया। फिर सुल्तान ने इससे पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा फर्ज था जो तुम खुद सौंपने गई थी, तुम इसको अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर भी बता सकती थी और इसको सरकार की तरफ से भी पूरा किया जा सकता था। तो उसने कहा कि नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म ऐसी बात नहीं है, मैं इसे हवाले से किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता था। सुल्तान ने कहा ओह कैसे। तो इसने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म हमारे गांव में एक बूढ़िया औरत रहती है और इसकी एक नौजवान हसीन और जमील बेटी है। इस बूढ़ी औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी के लिए जेवरात और चंद सोने के सिक्के बना कर रखी हुई थी और चोर डाकुओं के खतरे के वजह से इसने अमानत मुझे दे दी हुई थी और इस अमानत को मैंने जंगल में जाकर छुपा दिया था। लिहाजा मुझे किसी पर एतबार नहीं था कि अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊंगा तो वह सही सलामत इस अमानत को बूढ़ी औरत तक पहुंचाएंगी
اور اس لیے میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا کہ اس بوڑھی کی امانت اس تک نہ پہنچی۔ مجھے ڈر تھا کہ میری پیار اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی، اور اسی دوران میں نے جا کر جنگل سے سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور بوڑھی عورت کے حوالے کرتی ہوئی اس سے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل آیا۔ جب سلطان نے ساری بات سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا کہ قانون تم نے پڑھا ہے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی جان اور عزت کی خاطر اگر اگلے بندے کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا تم نے کسی قانون کے لحاظ سے اس کو سزا سنائی۔ قاضی صاحب سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو، شمس النساء کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی امانت داری اور دیانتداری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی تحفے میں دی، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ایک بات سچ ہے کہ ایسی صورتحال میں صرف سچا چاہنے والے ہی مدد کرتا ہے، جس طرح شمس النساء کو محبت، جو کہ ایک غریب حکیم کی بیٹی تھی، اگر حکیم صاحب کی بیٹی وفا نہ کرتے تو شاید شمس النساء کی بے گناہی کبھی ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے دوستو چاہیے کچھ بھی حالات ہو جائے کبھی اپنے چاہنے والے کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جزاک اللہ۔